عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس کرنی وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا احمد مجتبی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک مکمل ذات ہے جو عرش سے فرش پر اتاری گئی اس دنیا کی بھلائی کے لیے، جس نے صحراؤں میں پھول اگائے، عرب کے حیوانیت پسند باشندوں کو انسانیت پسند زندگی بخشی، جس نے صدیوں کے اندھیرے کو ایک چراغ سے روشن کر دیا، یہ وہ محبوب ہستی ہے جس کا عاشق خدا ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب اور عزیز نہ ہو جاؤں۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار لوگوں کی فہرست میں حضرت اویس کرنی کا نام بھی شامل ہے، جن کی زندگی کا محور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ آپ کی زندگی کے ڈھنگ نرالے تھے، آپ ایک خاموش صفت انسان تھے، آپ کام سے کام رکھتے، آپ کو اپنے علاقے کا سب سے مفلس انسان کہا جاتا تھا۔ کچھ روایات میں کہا جاتا ہے کہ آپ اونٹ چرایا کرتے تھے اور اسی سے اپنی والدہ کی کفالت کرتے تھے۔ آپ کھجوریں اور چھوارے تناول فرماتے تھے۔ آپ اپنے لمحے لمحے کو ذکر کے خدا اور عشق مصطفیٰ میں صرف کرتے اور اسی باعث لوگ انہیں دیوانہ اور مجنوں کہتے۔ آپ کو لوگوں میں رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے دور جنگل میں چلے جاتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ روایت کی جاتی ہے کہ آپ کا مکان پرانا اور شکستہ تھا، آپ پھٹے ہوئے کپڑے کو لے کر اسے اچھی طرح پاک کرتے اور پھر اسی کو پہن لیتے تھے۔ آپ کے پاس اونٹوں کے بالوں کا ایک پاجامہ اور ایک کمبل تھا۔ آپ کی خاموش طبیعت کی وجہ سے کوئی آپ کو مجنوں کہتا تو کوئی آپ کو مغرور، مگر آپ کسی کی بات کا برا نہیں مانتے تھے۔ آپ کے گھر والے بھی آپ کو مجنوں خیال کرتے۔ آپ کے گھر والوں نے گھر کے باہر آپ کے لیے ایک حجرہ بنا دیا، مگر وہ آپ سے ملنے کے لیے آپ کے پاس نہ جاتے تھے۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اسی لیے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اہم مقام رکھتے تھے۔ گو کہ آپ نے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی ان سے ملے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سچے عشق سے بخوبی واقف تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دور خلافہ مقرر ہوئے تو حج کے موسم میں انہوں نے آواز دی، اے لوگو سب کھڑے ہو جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، یمن والوں کے علاوہ سب بیٹھ جائیں۔ سب بیٹھ گئے، صرف یمن والے کھڑے رہ گئے۔ اس کے بعد یمن کے باشندے میں سے صرف قبلہ مراد کے لوگوں کو اور اس کے بعد مکان کرن کے باشندوں کو کھڑے رہنے کا حکم دیا۔ سب لوگ بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی کھڑا رہ گیا۔ کیا تم خاص قرآن کے باشندے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو مخاطب کر کے پوچھا۔ ہاں امیر المومنین، اس شخص نے جواب دیا۔ کیا تم اویس کو جانتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ امیر المومنین، آپ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا پوچھتے ہیں؟ اس سے زیادہ بے وقوف، مجنوں اور محتاج ہم میں کوئی نہیں۔ اس ضعیف شخص جو کہ حضرت اویس کا چچا تھا نے جواب دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو سن کر رو پڑے اور ارشاد فرمایا، یہ ایوب جو تو گنا رہا ہے تم میں ہیں، اس میں نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اویس کی شفاعت سے قبیلہ ربی و مضر جتنے آدمی بہشت میں داخل ہوں گے۔ حضرت اویس کرنی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاس بجھانے کے لیے ساری زندگی سرگرم رہے، اپنے آپ کو عبادت الہی میں مشغول رکھا۔ حضرت اصبح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اویس کرنی کا یہ حال تھا کہ جب شام ہوتی تو کہتے یہ رکوع کرنے کی رات ہے، اور پھر پوری رات رکوع میں ہی گزار دیتے۔ کبھی فرماتے یہ رات سجدے کی ہے،
رات ہے اور رات سجدے میں بسر ہو جاتی۔ بعض اوقات شام کو کچھ کھانا بچ رہتا تو شام ہی کو خیرات کر دیتے، پھر دعا کرتے، بار الہی اگر کوئی بھوکا مر جائے تو مجھ سے مواخذہ نہ فرمانا، اور کوئی ننگا ہو تو بھی مجھ سے مواخذہ نہ فرمانا۔